السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں۔ اسلامک اسٹڈیز کیا ہوتا ہے اور کہاں سے کیا جائے گا۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے ہم آج معنی دیکھیں گے، اس کے کانسیپٹ، آبجیکٹیو اور اس کے کریئرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز اگر ہم نے پڑھا تو ہمیں کیا کریئر اپارچونیٹیز ملیں گی، یہ ہمارے لائف میں کچھ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ اگر ہم اسلامک اسٹڈیز چوز کریں گے تو صرف ریلیجیس پوائنٹ آف ویو جانیں گے کہ پولیٹکس اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کٹر ہو جاتا ہے، تو آج ہم اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے اگر معنی جانیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلامک ہسٹری کو پڑھنا، مسلم فیتھ، ان کے بلیف، ان کی فلاسفی، ان کی جو رسپونڈنس، اسلامک کلچر، مسلم سویلائزیشن، ان سب کی جو اسٹڈی کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے اسلامک اسٹڈیز۔ ایکچولی اسلامک اسٹڈیز کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت زیادہ وائڈ ہے، بہت زیادہ براڈ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خالی ٹیکسٹ پڑھنے کو ہی، یعنی ہم نے حدیث پڑھا، جیسے ایک حدیث ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوں گے، تو یہ حدیث پڑھا تو یہ کیا ہوگی، اسلامک اسٹڈیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامک اسٹڈیز ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے ہی اندر آتی ہیں۔ یہ حدیث کس نے کہی، کب کہی، کیوں کہی، کیسے کہی، پورے اگر ہسٹری جانیں تو وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کوئی بھی انسان چوز کرتا ہے تو اس کا کچھ آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان بنا کسی کام کے کچھ بھی نہیں چوز کرتا ہے، تو ہم اسلامک اسٹڈیز چوز کریں گے تو کوئی آبجیکٹیو ہوگا، جیسے ہمارا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر، یا پھر ہم مسلم سویلائزیشن کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہوں، یا پھر مسلمانوں کی جو فلاسفی ہے، ان کی جو حدیث ہے، ان کی جو رسپونڈنس ہے اس کو اچھے سے جاننا چاہتے ہوں، یا پھر ہم اسلامک ویلیوز کو سیکھنا چاہتے ہوں، یا پھر اسلام میں جو پولیٹکس ہوتی ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، یا پھر انٹر فیتھ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہی ہر انسان کیا کرتا ہے، اسلامک اسٹڈیز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، میں نے یہاں پہ چند کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اگر بات کریں ریسورس کی کہ ہم اسلامک اسٹڈیز اگر پڑھنا چاہتے تو کہاں سے پڑھیں، تو بہت ساری جگہ ہے پڑھنے کے لیے۔ مدرسہ ہو گیا، کالج، یونیورسٹی، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہو گیا، بہت سارے مکتب وغیرہ ہیں جو اسلامک اسٹڈیز یا پھر اسلامیات وغیرہ کا درس دیتے ہیں۔ تو پڑھنے کے لیے تو اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسائل جو ہوتے ہیں بہت سارے مل جاتے ہیں، پرائیویٹ بھی مل جائیں گے، اس کے علاوہ سے اور بھی اگر انسان ڈھونڈتا ہے تو کہا جاتا ہے ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ تو فی الحال میں نے یہاں پہ چند وسائل کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہمیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ٹیچر پروفیسر ہمیں لیکچر ڈلیور کرتے ہیں اور معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم مدرسے کی یا پھر یونیورسٹی کی سلیبس کی بات کریں تو سچ کہوں تو سلیبس جو ہوتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مدرسے کا سلیبس اٹھا لیجئے، یونیورسٹی کا سلیبس اٹھا لیجئے، بالکل ہی الگ ہوگا۔ مدرسے میں ٹیکسٹ ہے تو یونیورسٹی میں ٹیکسٹ کے پیچھے کی پوری ہسٹری آ جائے گی۔ میں آگے آپ کو سلیبس دکھاؤں گی، تو جو سلیبس ہوتا ہے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے سلیبس جو ہوتا ہے مدرسے کا، اس میں عربک گرامر ہوتی ہیں، فقہ، حدیث، تفسیر، سیاستہ، سیرت پر کچھ کتابیں ہوتی ہیں، صرف نحو کی کتابیں ہوتی ہیں، تجوید ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یونیورسٹی میں بات کریں تو ہمیں یہ سب نہیں پڑھایا جائے گا، ہمیں پڑھایا جائے گا اسلامک ہسٹری، سویلائزیشن، اس کے علاوہ سے کمپائلیشن آف حدیث، فقہ، تفسیر، جو رسپونڈنس، فلاسفی، تو ان سب کا کمپائلیشن کیسے ہوا تھا وہ پڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سلیبس ہمارا بٹا ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر ٹیکسٹ ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ کو قرآنی آیت پڑھائی جائے گی، ان کا ترجمہ، ان کی تفاسیر پڑھائی جائے گی۔ وہی چیز اگر ہم تفسیر ادھر پڑھیں تو کس کس نے تفسیر لکھی ہے، کب لکھی ہے، ان کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کس زمانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کس چیز کو سامنے رکھ کے لکھا ہے، ان کے حالات کیا تھے، وہ کس طرح سے تفصیل لکھتے تھے، تو ان کی پوری بایوگرافی، ان کی ہسٹری کس نے لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کب لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بحث ہوگی۔ جبکہ مدرسے میں تفسیر ہے، تفسیر کے اوپر بات ہوگی، بس بتا دیا جائے گا ہاں اس نے لکھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ سبجیکٹس دکھائے ہیں آپ کو جو مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر ہم گرامر کی بات کریں تو علم النحو ہے، علم الصرف ہے، عربی کا معلم ہے، نحو الواضح ہے، تو یہ سب گرامر کی کتابیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں، میں نے بس چند دکھایا ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹ کی بات کریں عربک کی پڑھنے کی تو مختارات ہو گیا، قرات و راشدہ ہو گیا، منصورات ہو گیا، یہ سب لٹریچر میں آ جائیں گے۔
اگر ہم فقہ کی بات کریں تو قدوری اور ہدایہ ہو گئی، اس طرح کی کتابیں آ جاتی ہیں، اور صحیح ستہ جس میں بخاری، مسلم، سنن نسائی ہوتی ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کی کتابیں آ جاتی ہیں۔ وہیں اگر ہم یونیورسٹی کے سلیبس کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، سلیبس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یونیورسٹی کے سلیبس میں اسلام کے بارے میں پڑھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پہلے کی ہے، جو بعد کی ہے، اس کے علاوہ سے ہسٹری آف اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ہوگا، یعنی امیت پیریڈ، عباسی پیریڈ، عثمانی پیریڈ، سینٹرل ایشیا، انڈیا کا میڈیول پیریڈ، ان ساری چیزوں کو کور کیا جائے گا، یعنی جہاں جہاں اسلام گیا ہے، کیسے گیا ہے، کس نے کب تک حکومت کی ہے، کس طرح حکومت کی ہے، ان کی حکومت میں کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو کور کیا جائے گا، ان کی حکومت کیوں ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سے ڈیولپمنٹ آف اسلامک سائنس یعنی تفسیر اور حدیث کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوا، اس کو کمپائل کس طریقے سے کیا ہے، کس نے کمپائل کیا، اس کا کیا درجہ ہے، یہ سب جو ہوگا وہ پولیٹیکل ویو سے یا پھر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ہوگا، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سے مسلمانوں میں کتنے سیکٹس ہیں، وہ سیکٹس کب بنے، کیوں بنے، کیسے بنے، ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سے دیکھیں تو اسلام انڈیا میں آیا تھا، مغل پیریڈ ہو گیا، سیریا کا ہو گیا، اوٹومن ہو گیا، ویسٹ ایشیا ہو گیا، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے پڑھایا جائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسلامک اسٹڈیز یہ سوچ کے لے رہے ہیں یونیورسٹی میں کہ آپ کو اپنے ریلیجن کو جاننے کا موقع ملے گا، ہاں ملے گا، لیکن اس طرح سے نہیں، کیونکہ پولیٹیکل ویو سے آپ کو پڑھایا جائے گا تو اس میں کچھ کوتاہیاں بھی بتائیں گے، کچھ غلطیاں بھی بتائیں گے جو مسلمانوں نے کی، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، تو ان کا کس طریقے سے زوال ہوا اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ اب اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے جاب کرنا یا ہم اپنے کریئر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر اسلامک اسٹڈیز پڑھ لیا تو ہمیں کیا فیوچر میں کیا فائدہ ملے گا، تو یہاں پہ میں نے کچھ بتائے ہیں جاب اپورچونیٹیز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم پروفیشنل فیلڈ کی بات کریں تو ہم اسلامک اسکالر، رائٹر، ٹیچر، پروفیسر، کاؤنسلر بن سکتے ہیں۔ ریلیجیس سروس ہم کون سی دے سکتے ہیں، مفتی ہو گئی، عالم، خطیب، پریچر وغیرہ۔ میڈیا میں آرٹیکل ہو گیا، بلاگ رائٹنگ، یا پھر کوئی اسلامک پروگرام کو پروڈیوس کرنا اور اسلامک ریسرچ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ وہیں اگر ہم گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ فیلڈ کی بات کریں تو ایڈوائزر آف اسلامک افیئرز، اسلامک فائنینس، انٹرنیشنل ریلیشن آفیسر، ریز اسلامک ایشوز بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسلامک ایشو ہوا ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یا پھر پرائیویٹ NGO بھی چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سے اپنے خود کے ادارے بھی چلا سکتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مکتب چلتے ہیں جس میں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلام کو اسپریڈ کیا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اس کے علاوہ سے اور بھی کافی ساری اپورچونیٹیز ہیں، میں نے یہاں پہ بس چند کا ذکر کیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کے بہت سارے اشکال دور ہوئے ہوں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔